انسان کو ڈفرینشیٹ کیا ہے باقی مخلوقات سے، مگر اس عقل کی رشد دینے کے لیے کہ انسان اپنی اس عقل کے ذریعے سے اپنے خدا کو پہچان سکے، اپنے معاملات کو دیکھ سکے، ادراک کر سکے، قرآن کئی جگہ پر عقل والوں کو مخاطب کر رہا ہے۔ اور یہی عقل اگر انسان کی خاموش ہو جائے اور کسی کا کسی طریقے سے کام نہ کرے تو پھر انسان میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ اللہ چاہتا ہے کہ اس عقل کو کمال پہ پہنچائے، اور شیطان چاہتا ہے کہ اس عقل کو اندھا کر دے۔ دونوں اپنے کاموں میں مگن ہیں۔ خدا نے اپنے بندے بھیجے، شیطان نے اپنے بندے بھیجے نہیں، ایکٹیویٹ کیے اس نے۔ بندے تو سارے اللہ ہی کے، لیکن اس نے نفوذ کیا، پینیٹریٹ کیا۔ آج معاشرے میں جو جنگ ہے وہ اسی کی ہے۔ آج معاشرے کو شعور اور بیداری کی ضرورت ہے۔ ظاہری طور پر انسان ترقی یافتہ ہے، لباس، مکان، سواریاں، انسان ترقی کر چکا ہے آپ کے سامنے۔ ٹیکنالوجی کہاں پہنچ چکی ہے، اے آئی کا دور ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے۔ میں بھی آپ کے سامنے اردو میں بات کر رہا ہوں، لائیو یہی اسکرین جو ہے میری اسی ریئل ٹائم پر کئی زبانوں پہ میری گفتگو کو ٹرانسلیٹ کر سکتی ہے لائیو۔ اب تو اے آئی پہ اتنی ویڈیوز ہیں کہ مجھے بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ میں ہوں یا کوئی اور ہے۔ اتنی لوگوں نے بنا دیا ہے اے آئی ورژن ہمارا کہ میں کبھی اسپینش میں بول رہا ہوں، کبھی انگلش میں بول رہا ہوں، مجھے خود دیکھنا پڑتا ہے کہ میں اصلی والا ہوں یا اے آئی والا ہوں۔ انسان اتنا ترقی کر چکا ہے ظاہری طور پر، لیکن انسان جو ہے وہ انسان نہیں بن سکتا جب تک ہدایت نہ ملے۔ ہدایت ہی کے لیے اللہ نے اپنے بندوں کو بھیجا، کیونکہ جو دنیا کے بندے ہیں وہ خدا کی طرف لے جانے کی طاقت نہیں رکھتے، وہ دنیا کے بندے ہیں اور وہ دنیا ہی کی طرف لے جانے والے ہیں۔ ہم جتنے بھی اچھے ہو جائیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ سب مجھ سے بہت اچھے ہیں، میں جتنا اچھا ہو جاؤں کہیں نہ کہیں نقص پایا جاتا ہے میرے اندر۔ کبھی نہ کبھی میں دنیا کی اٹریکشن کا شکار ہو جاتا ہوں، کبھی نہ کبھی مجھے غصہ آ جاتا ہے اور میں اپنے حدود سے تجاوز کر بیٹھتا ہوں۔ کوئی نہ کوئی چیز مجھے کبھی نہ گمراہ کر دیتی ہے۔ انسان ہے، انسان ایسی ہے۔ صرف ظاہری عبادت معیار نہیں ہے بندگی کا، یعنی آپ صرف عبادت کرتا ہو، نماز پڑھتا ہو، ہاتھ میں تسبیح ہو، شکل مذہبی ہو، معیار نہیں ہے۔ قرآن میں واقعہ بنی اسرائیل کے عابد کا واقعہ، بلم باورا، مشہور واقعہ ہے۔ پروردگار قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم انہیں پرواز دینا چاہتے تھے، ہم انہیں اوپر لے کے جانا چاہتے تھے، مگر انہوں نے اپنے آپ کو دھسا دیا، یعنی نیچے گرا دیا۔ کیا واقعہ آپ کے سامنے کہ بہرحال جو اس زمانے کا جو بھی بادشاہ یا سلطان تھا، اس کی بیٹی بیمار ہو گئی، شدید بیمار ہو گئی، علاج کر لیا نہیں ہوا، تو انہیں پتہ چلا کہ ایک عابد ہے، عبادت گزار ہے، اور وہ مستجاب الدعویٰ ہے، یعنی وہ جو دعا کرتا ہے اس کی دعا خدا کی بارگاہ میں کیا ہوتی ہے؟ مستجاب۔ کتنی بڑی بات ہے، یعنی کوئی شخص دعا کرے اس کی دعا پوری ہو جائے، خدا اس کی دعا کو رد کرتا ہی نہیں ہے۔ ایسا شخص، انہیں پتہ چلا وہ کہاں ہے جی، وہ پہاڑوں میں کہیں عبادت گزار ہے۔ انہوں نے بولا کہ بھائی ہماری بچی کے لیے دعا ہوا کریں، آئیں تشریف لائیں۔ تو انہوں نے کہا میں تو نہیں آؤں گا کہیں، آپ کو کچھ کرنا ہے تو آپ اوپر آ جاؤ۔ تو یہ بیمار تھی بچی بالکل، اس کو لے گئے لڑکی کو۔ اس نے بولا بھائی وہ تو عبادت میں مشغول تھا، اس نے بولا چھوڑ دو، کل آگے لے جانا۔ بہرحال اس رات کو عبادت کر رہا تو اس نے عبادت میں دعا کی، اس نے دعا کی، بچی ٹھیک ہو گئی، جوان لڑکی تھی، ٹھیک ہو گئی۔ لیکن شیطان اپنا سسٹم کو ایکٹیویٹ کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ شیطان نے پوری کوشش کر لی تھی کہ اس عابد کو میں گمراہ کروں۔ دیکھیں سب کو وہ ایک جیسا وار نہیں کرتا، اور یہاں بریکٹ میں شیطان ہمارے آباء و اجداد سے واقف ہے، یہ ذہن رکھیے گا۔ اسے پتہ ہے میرے ابا میں کیا کمی تھی، میرے دادا میں کیا، وہ ڈی این اے جو ہے نا شیطان جانتا ہے ہمارا۔
اس کو پتا ہے ہمارا ڈی این اے کیا ہے، وہ وہیں پہ آ کے ہٹ کرتا ہے. اس نے پوری کوشش کر لی تھی اس عابد کو کھانے سے فلانے سے، کچھ کرو نہیں ہو پایا. جیسے ہی بچی کو لڑکی کو شفا ملی، شیطان نفوذ کر گیا. ایسا نفوذ کیا، گناہ ہو گیا. گناہ ہوا، پھر شیطان کہا لوگوں کو پتہ چلے گا تو کیا ہوگا، کیا کرو، کہا مار دو. مار دیا. اب کیا کرو، کہا دفنا دو. یعنی ایک دفعہ انسان، کیوں میں بریکٹ میں، آپ جوان ہیں سارے، کیوں کہا جاتا ہے نامحرم سے تعلق نہ رکھو، نامحرم تصویریں نہ دیکھو؟ نہیں مولانا صاحب ہمیں کچھ نہیں ہوتا، ہم تو مولانا صاحب یہ تو بچوں والی باتیں. عزیزان محترم، ایک نگاہ نامحرم 100 سال کے فاصلے پہ پھینک دیتی ہے. ایک ایسا نہیں ہے، یہ صرف داخلی حقیقت ہے. ایک آپ کا کنیکشن ہوا، شیطان اسپیس مانگتا ہے، شروع میں آپ کو ڈیسیو کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے آپ کو، مجھے کچھ نہیں ہو سکتا، میں تو یہ کرتا ہوں، میں تو وہ پڑھتا ہوں، مجھے کیا ہوگا. وہیں آتا ہے وہ. یعنی قرآن جس کا ذکر کر رہا ہو تو قرآن ایسے تو ذکر نہیں کر رہا خواہ مخواہ کوئی بات کا. قرآن احسن القصص ہے، بہترین قصے بیان کر رہا ہے، ہر چیز عبرت ہے اس کے اندر. وہ ایک دفعہ پھنسا. یہ میں نہیں کہتا کہ انسان سے غلطی نہیں ہو سکتی، انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے. توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، توبہ کرو. شیطان توبہ کرنے نہیں دیتا. ایک دفعہ پھنسایا، اگلے میں پھنسایا، چین کریٹ کر دیتا ہے. اس کا الگوریتھم ایسا ہے کہ وہ پھنسا دیتا ہے، پھر آدمی اسی میں گھومتا رہتا ہے. وہ گناہ ہو گیا، قتل دفناؤ، ختم. آئے وہ دوسرے دن، وہ کہاں ہے، کہو تو ٹھیک ہو کہ چلی گئی. اب جو شیطان اس کو آ سکتا تھا تو ان کے پاس بھی آیا، کہا کہیں نہیں گئی، ڈھونڈو اس کے آس پاس، اس نے کہیں دفنایا ہے. انہوں نے ڈھونڈا تو نکال لیا، اس کو نیچے لے آیا، سر عام پھانسی. شیطان نے پھر بھی نہیں چھوڑا، کہا اگر تم مجھے سجدہ کر لو تو میں بچا دوں گا. کون تھا یہ یاد رکھیے گا، عابد. کیا عبادت تھی؟ ہاتھ اٹھاتا تھا، خدا دعا رد نہیں کرتا تھا. پھانسی پہ لڑک گیا، خدا کیا کہہ رہا ہے، شیطان کیا کہہ رہا ہے، سجدہ کرو. اب سجدہ کیسے کرے پھانسی پہ لٹکا؟ کہا تم صرف آنکھوں کا اشارہ کر دو، بس وہی کیا، لٹک گیا. کفر کی موت. بہت ضروری ہے کہ انسان اس کو پہچانے. کیوں ضرورت ہے ہادی کی؟ کیونکہ وہ ہمارے اندر سے واقف ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، سورہ جمعہ دوسری آیت ہے نا. ہم نبیوں کو کیوں بھیجا؟ وَيُزَكِّيهِمْ، تمہارا تزکیہ کرے، تمہیں پاک کرے. کہاں سے پاک کرے؟ لباس کو پاک کرے؟ نہیں، تمہارے باطن کو پاک کرے. باطن کی مشکل ہے اصل میں، ظاہر کی مشکل نہیں ہے، مشکل باطن کی ہے. آج معاشرے کے اندر جو مشکلات ہیں وہ باطن کی مشکلات ہیں. آج لوگ حیوان ہوئے ہیں. آپ کے سامنے سوشل میڈیا جو مشکلات دکھا رہا ہے، حیوانیت ہے. آپ پولیس کو بول دیں، آپ پیمرا کو بول دیں، آپ ریسٹرکشن لگا دیں، آپ یہ معاملہ اس سے حل ہونے والا نہیں ہے. یہ خود بیداری کی ضرورت ہے، خود عقل اور شعور کی، کہ بھائی ہم کس کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے، ہم نے کس کی بارگاہ میں جانا ہے. دیکھیں، یا تو کوئی مسلمان نہ ہو تو اس کو پھر دوسری تبلیغ کرے آدمی، لیکن جو مسلمان ہو اسے تو اسلامی کی تبلیغ کی جا سکتی ہے نا. تو آپ جب تک پہچانیں گے نہیں کہ ہم نے کس کی بارگاہ میں جانا ہے، اس کی بارگاہ میں ہم کیسے جائیں گے، کیسے فیس کریں گے خدا کو، کون بتائے گا؟ کوئی نہیں بتا سکتا سوائے اس کے جو اس کا بندہ نہ ہو. تو ساری جنگ اسی کی ہے، یا اس کا بندہ بنو یا پھر شیطان. تیسرا آپشن کوئی نہیں ہے. جانے محترم، وہ ہم بہرحال 2-3 دن آپ کی خدمت میں اس اندر کے مسئلے کو صحیح کریں. یہی سچویشن سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. آدمی کسی ایج میں ہو، کہیں پہ بھی پہنچ جائے، اگر اندر ٹھیک نہیں ہے تو آدمی گڑبڑا گیا. بڑا سے بڑا بہتر ایک آیت اللہ، بہت بڑے عالم دین تھے، اچھی فیملی سے تھے، فائنینشیل اسٹرانگ تھے. ان کے بارے میں بیان کرتے ہیں،
آیت اللہ خلخالی بیان کرتے ہیں کہ میں نجف اشرف میں بازار سے گزر رہا تھا، نجف کا بازار، تو کہا میں نے دیکھا کہ وہ جو آیت اللہ تھے وہ اپنے ابا میں نیچے زمین سے پیاس اٹھا رہے تھے، تو میں سمجھ گیا کہ پیاس ان کی ابا سے گر گئی ہے، بازار سے لی، دکان سے لی، پیاس گر گئی، تو وہ اٹھا رہے تھے، تو میں بھی کیا کہ میں ان کی مدد کروں، لیکن میں نے دیکھا مسکرا رہے ہیں پیاس اٹھاتے ہوئے، اٹھا لیے پیاس، میں نے مدد کی تو چل پڑے، تو میں نے کہا کہ قبلہ یہ آپ پیاس تو چلیں آپ کے گر گئے آپ، لیکن آپ مسکرا کیوں رہے تھے؟ تو کہتے ہیں مجھے وہ وقت یاد آ رہا تھا جب میں نیا نیا نجف میں آیا اور میں لباس فاخر پہنتا تھا، یعنی اچھا مہنگا لباس، میری تسبیح 1,00,000 درہم کی تھی، یعنی اتنا پیسے والا شخص تھا میں، اور میری تسبیح میں پڑھ رہا تھا مولا کے حرم میں، میری تسبیح ٹوٹ گئی، 1,00,000 درہم کی تسبیح ٹوٹ گئی، میری اندر کی چیز نے مجھے اجازت نہیں دی کہ جھک کر تسبیح کے دانے اٹھاؤں، ابھی پیاس گر رہے تھے جس کی کوئی قیمت نہیں، تو اب میں اٹھا رہا تھا تو مجھے وہ وقت یاد آ رہا تھا، کیسا تھا وہ، یہ اندر کون صحیح کرے گا؟ کوئی صحیح نہیں کر سکتا سوائے ان کے جن کا اس نے انتخاب کیا ہے، ان کا کام ہی یہی ہے۔ عزیزان نے بڑے بڑوں کو بدل دیا، اور کو اور علیہ السلام بنا دیا، وہ بارگاہ ہونی کی ہے، مایوسی کی ضرورت نہیں، ماہ محرم توفیق الہی ہے، عزاداری کے جہاں بہت سارے مقاصد ہیں وہاں ایک سب سے بڑا امام حسین کا دروازہ ہے، کھلا ہوا ہے سب کے لیے، فرقہ کوئی نہیں ہے، ویسے بھی امت ایک ہوتی جا رہی ہے اور ایک امت کی ضرورت ہے، اور یہ جو واقعات آپ کے سامنے ہوئے، ایران کی جنگ اور رہبر کی شہادت، وہ اس نے امت کو ایک کر دیا ہے، انسانیت کو پتہ چل گیا کہ حق کسے کہتے ہیں اور لوگ اسی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ذہن محترم، تو ہم بھی بہرحال اپنی کوشش کریں کہ ہم اپنے باطن کو بہتر کریں، وہ بھی یہ باطنی کے لیے، کیونکہ بہرحال سچ امام سجاد علیہ السلام کی شان ہے کہ صلی اللہ عزیزان محترم، ایام مولا کی شہادت کی تاریخ کل گزری ہے، اور بہرحال میں اس مختصر سے وقت میں امام کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے، اور یہ باطن کی تربیت سے اس کا تعلق ہے۔ امام نے زرارہ بن صفی امام کا ایک صحابی شاگرد ہے، امام کی خدمت میں آتا ہے، امام اسے بیان کرتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے جو لوگ ہیں وہ 6 گروہ ہیں، یعنی 6 کیٹیگریز کے لوگ ہیں۔ امام نے اپنے زمانے کے لوگوں کو ڈیفائن کیا ہے، اور یقیناً یہ لوگ ہر زمانے میں پائے جاتے ہیں۔ امام نے ان 6 گروہوں کو 6 جانوروں سے تشبیہ دی ہے، یعنی 6 جو کیٹیگری ہے وہ 6 جانوروں کی طرح ہے۔ امام نے پہلے بنایا کہ پہلا جو ایک جانور ہے، یعنی لوگ ہیں، وہ شیر کی طرح ہے، شیر سے امام نے اس کو تشبیہ دی ہے۔ شیر، امام فرماتے ہیں شیر کا کام حکومت کرنا ہے، چاہے اسے ظلم ہی کرنا پڑ جائے۔ ایک طبقہ کون ہے؟ حکمراں۔ حکمراں کون ہے؟ کچھ بھی کرے، اپنی حکومت کے لیے کچھ بھی کرے۔ کس سے امام نے کہا ہے؟ کہ شیر یہی کرتا ہے، شیر تھوڑی دیکھتا ہے کہ آگے والا کون ہے، چھوٹا جانور ہے، بڑا جانور ہے، غلطی اس کو اپنی حکومت کرنی ہے، وہ سب کے ساتھ ہے۔ کہا ہر معاشرے میں یہ ایک طبقہ موجود ہے۔ آج آپ کے سامنے دنیا میں کیسے ظالم حکمراں ہیں، اپنی حکومت کے لیے 22,000 فلسطین کے بچوں کو مار دیا، اور ایران کے اندر آپ نے دیکھا کہ کیا کیا، کیونکہ اپنی حکومت چاہیے، بس پہلا طبقہ۔ دوسرا، امام فرماتے ہیں کہ دوسرا طبقہ جو ہے وہ بھیڑیا کی طرح ہے، بھیڑیا، وولف،
یہ کون سا طبقہ ہے؟ کہا یہ کاروباری طبقہ ہے. یہ وہ ہے کہ جو اپنی چیز بیچتا ہے تو اس کی تعریف کرتا ہے، اور جب دوسرے کی خریدتا ہے تو اس کی برائی کرتا ہے. یہ انسانوں کے اندر ایک طبقہ پایا جاتا ہے. یہ بھیڑیا ہے. یہ امام جو ہے اصل میں انسان کے اندر کی شکل کو ڈیفائن کر رہے ہیں کہ انسان کے اندر کی شکل کیسی ہوگی. اور یہ معاشرے میں آج آپ دیکھ لیں، آپ کو اپنا پلاٹ بیچنا ہو تو اس سے بہتر پلاٹ ہی کوئی نہیں ہے. 3 طرف کارنر ہے، باغ بھی ہے. یہ دوسرے کا ہو، ویلیو ڈاؤن ہو گئی ہے بیریا کی، بس دے دیں، جو نکل رہا ہے نکال دیں، پھر نہیں بکے گا. یہ طبقہ ہر دور میں پایا جاتا ہے. اپنی چیز زیادہ، دوسرے کی چیز سستی. تیسری کیٹیگری امام فرماتے ہیں کہ لومڑی جیسے لوگ ہیں. یہ کون ہے؟ کہا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ لوگ دین کو اپنی دنیا کے لیے استعمال کرتے ہیں. ظاہر میں دیندار ہیں مگر کیوں؟ تاکہ اپنی دنیا حاصل کر لیں. ہاتھ میں تسبیح ہے، استغفر اللہ استغفر، کام پورا ہے. یہ طبقہ بہت خطرناک طبقہ ہے. یہ ہر دور میں رہا ہے طبقہ. اسی طبقے نے سب سے زیادہ دین کو نقصان دیا ہے. منافق طبقہ یہی ہے. اسلام یہ، اسلام وہ، اسلام یہ، لیکن کس کے لیے؟ اپنی ظاہری دنیا کے لیے، اپنی دنیا کو حاصل کرنے. چوتھا امام فرماتے ہیں کہ چوتھا جو طبقہ ہے وہ خنزیر، سور کی طرح ہے، جو زنانہ قسم کا ہے، جس کے اندر شہوت پائی جاتی ہے. یعنی انسان لسٹ کا شکار ہو اندر سے شہوت، وہ سور کی طرح ہے. اور امام فرماتے ہیں کہ جب ان کو کوئی گناہ کا موقع ملتا ہے تو اس میں یہ دیر، یہ بھائی طبقہ معاشرے میں آپ کے سامنے پایا جاتا ہے. بے حیائی کتنی ہو گئی ہے معاشرے میں. آپ دیکھیں معاشرے میں برائی، بے حیائی کتنی ہو گئی ہے. آپ اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ آپ مطلب کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں. اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے یہ. جو حالات ہیں ہمارے، جو میڈیا کے حالات ہیں، جو ٹی وی کے حالات ہیں، جو یونیورسٹیز کے کانسرٹس کے حالات ہیں، آپ کے سامنے کیا ہو رہا ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ وہ جو اندر کا ہے نا وہ باہر آ رہا ہے. کیوں آ رہا ہے باہر؟ پہلے تو نہیں تھا ایسا. آپ کو پتہ ہے سور حرام کیوں ہے اسلام کے اندر؟ پہلی جو چیز اس کے اندر امپورٹنس ہے وہ غیرت کی ہے. جو لقمہ ویسے ہی افیکٹڈ ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی بھی چیز اگر آپ حرام کھاتے ہیں تو وہ آپ کے سب سے پہلے آپ کے انٹرنل کو افیکٹ کرتی ہے. اور حرام لقمہ انسان کو بے حیائی کی طرف لے کے جاتا ہے. اب ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کھا کیا رہے ہیں. آج معاشرے میں دیکھیں نا، آج آپ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ کیوں کیسے ہو رہا ہے. یہ مطلب سینس ختم ہو گئی ہے لوگوں کی. کیوں ہو گئی ہے؟ کیونکہ لقمہ جو جا رہا ہے اس کا پتہ ہی نہیں ہم کھا کیا رہے ہیں. فاسٹ فوڈ کھانا ہے سب نے، فلانا برگر کھانا ہے، فلانا یہ کھانا ہے. یہ پتہ نہیں ہے کہ اندر کیا ہے. اندر جو چیزیں ڈل رہی ہیں ذائقے کے لیے وہ کون سے ملک سے آ رہی ہیں، اس کے انزائمز کیا ہیں، اس کی چیزیں پتہ ہی نہیں ہے. جب آپ لقمہ اپنا کنٹرول نہیں کریں گے آپ قابو نہیں رہے. اسلام کتنا ایمفیسائز کرتا ہے لقمے کے اوپر، کتنا زیادہ ہے. خود سید الشہداء روزے عاشورہ کیا فرما رہے ہیں؟ تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آئے گی. کیوں؟ تمہارے شکم میں حرام لقمہ ہے. یہ امام نے روزے عاشورہ کہا ہے یہ بات. کیوں؟ امام ہے، امام جانتے ہیں حرام لقمہ ہدایت کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے. تو ہم خود اپنے آپ کو دیکھیں عزیزارہ محترم. اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے، کبھی مجھ سے خدا نہ خواستہ کوئی بھی غلطی ہو جائے، مجھے یہ چیک کرنا چاہیے کہ میں نے کھایا کیا ہے. اگر نماز ہمارے استاد آغا امینی، خدا ان کو صحت سلامتی طول عمر عطا فرمائے، ہمیں اول طلبگی میں انہوں نے کہا جس دن تم سے تہجد کی نماز چھٹ جائے تو سمجھ لینا تم سے کوئی گناہ ہوا ہے. تہجد، فجر نہیں بولی انہوں نے. اور فجر چھٹ جائے پھر کیا ہوگا؟ چیک رات کو کھایا کیا تھا.
بہت ضروری ہے جان محترم. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس وادی میں جانا ہے. ہم نے جانا کہاں ہے؟ خدا کی بارگاہ میں جانا ہے, قبر میں جانا ہے, اس کے سامنے پیش ہونا ہے. یہ سب ٹیمپریری ہے, یہ دنیا تھوڑی دیر کے لیے ہے. یہ امتحان ہے. الذی خلق الموت والحیات, میں نے موت اور حیات کو خلق اس لیے کیا تاکہ میں چیک کروں تم میں بہترین عمل کس کا ہے. چیک کرنا ہے, یہ بہت ضروری ہے. اگر ہم اپنے لقمے کو ہی چیک نہیں کر سکتے تم کیسے جائیں گے؟ کربلائی کاظم بہت مشہور پرسنالٹی ہے. خداوند متعال ہمیں کم المقدسہ میں حضرت معصومہ کی زیارت نصیب فرمائے. عزیزان محترم, وہاں پر ایک قبرستان ہے کم نو, وہاں پر ایک قبر ہے. ایک شخص تھی, اس کا نام ہے کربلائی کاظم. مشہور تھا, اس کو قرآن حفظ تھا جبکہ وہ پڑھا لکھا نہیں تھا. اس کو دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا تھا, قرآن اس کو حفظ تھا. اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ آس پاس کے گاؤں میں کسان تھا, اور جس کے یہاں وہ کام کرتا تھا وہ کام نہیں کرتا تھا اگر اسے پتہ چل جائے کہ یہ شخص جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں نکالتا. یعنی گندم پہ زکوٰۃ ہے نا, زکوٰۃ کام نہیں کرتا تھا وہ. اور جب زکوٰۃ نکلتی تھی تو اپنی بھی پھر گندم سے. تو اسی طرح وہ کسی دن ایک امام زادے کی قبر پہ بیٹھا ہوا استراحت کر رہا تھا, تو 2 گھوڑے سوار آئے. انہوں نے پوچھا کہ بھائی کربلائی کاظم قرآن پڑھو. تو اس نے بولا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں, میں نہیں پڑھ سکتا. تو انہوں نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا, کہا اب پڑھو. تو اس کو قرآن حفظ ہو گیا, پڑھنے لگا. پھر ایک مولانا کی خدمت میں گیا, تو وہ جانتے تھے اسے کہ اس کو قرآن نہیں آتا. جب دیکھا قرآن ہے, آیت اللہ بروج جردی کا زمانہ تھا, مجتہد تھے وہ, کم لے گئے اس کو قرآن سنا. اس کو عربی کی کتاب دی, عربی میں لکھا ہوتا ہے بغیر زیر زبر کے سب. تو جہاں قرآن کی آیت تھی یہ صرف وہیں پہ اشارہ کرتا تھا, باقی پورے صفحے میں نارمل عربی تھی. تو کہا تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہا جہاں قرآن ہے مجھے نور نظر آتا ہے. اسی طرح ایک دن کسی نے کھانے پہ بلا لیا, کھانے پہ گیا, کھانے سے واپس آیا, جو قرآن حفظ تھا وہ اڑنا شروع ہو گیا, یعنی ڈیلیٹ ہونا شروع ہو گیا. تو اس نے بولے یہ شخص کرتا کیا ہے یہ؟ تو اس نے بہرحال چیک کیا, پتہ چلا وہ شخص خمس نہیں دیتا تھا. تو اس نے جا کر وومٹ کی, الٹی کی, تاکہ وہ سب کھانا باہر نکلے. حرام لقمہ. آج میرا دل کیوں نہیں چاہتا کہ میں قرآن پڑھوں؟ کیوں نہیں چاہتا؟ مطلب مسلمان نہیں ہو کیا؟ کیا قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے کیا؟ دل کیوں نہیں چاہتا؟ انسٹاگرام پر اگر کوئی قرآن کی تلاوت آ جائے فوراً انگوٹھا اوپر کر دیتا ہے نا, کیوں؟ چیک کریں نا آپ. اور اگر کوئی اور آ جائے نہیں, روک دو. اور انسٹاگرام بھی الگوریتھم ہے, جتنا روکتے ہو وہ ریپیٹ ہوتا رہتا ہے. ایسے ہی ہے. دشمن کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ عزیزان محترم, کیوں دل نہیں چاہتا, کیوں نہیں چاہتا کہ میں اس کی باتیں سنوں جو میرا خالق ہے؟ کیوں نہیں چاہتا؟ خوب یہ سوال ہے, اپنے آپ سے کریں. آپ اپنے آپ سے کریں. دنیا جہان کی باتیں سن رہا ہوں, خبریں سن رہا ہوں, اسٹیٹس دیکھ رہا ہوں, کیوں نہیں چاہتا کہ وہ میرا اسٹیٹس دیکھے؟ یہ مشکل یہی ہے. تو یہ جو امام فرماتے ہیں نا, یہ جو طبقہ ہے شہوت پرست, یہ سور کی طرح ہے. 5واں امام فرماتے ہیں کہ ایک وہ طبقہ ہے جو جانور یعنی کتے کی طرح کا ہے. وہ کون سا طبقہ ہے؟ کہا جو اتنے برے الفاظ استعمال کرتا ہے باتیں کرنے میں کہ لوگ اپنی عزت بچانے کے لیے اس سے بات نہیں کرتے. جو معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں نہیں بات ہی نہیں کرو, اپنی بے عزتی ہو جائے گی, بھائی چھوڑو رہنے دو, جو بول رہا ہے بولے. ایسے طبقے لوگ ہیں, ظاہر ہے. لینگویج امپورٹنٹ ہے, وکیبلری امپورٹنٹ ہے, ایک ایک لفظ. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام امام ارشاد فرماتے ہیں نا کہ لفظ جب تک تم نے ادا نہیں کیے تمہاری قید میں ہے, اور جب ادا ہو گئے تو پھر تم اس کی قید میں ہو. تو بہت امپورٹنٹ ہے جو آپ الفاظ استعمال کر رہے ہیں, یہ آپ کی پرسنالٹی کو ڈیفائن کر رہا ہے. امام کا ایک اور قول ہے, انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے. جب زبان کھولتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اصل میں کیا ہے. تو یہ جو طبقہ ہے جو کتے کی طرح کا ہے, وہ ہے کہ جو ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے, ایسی فوش لینگویج استعمال کرتا ہے کہ لوگ اس سے گھبراتے ہیں. اور اس سے خطرناک
یہ اپنے گھر میں بھی ایسا ہی ہے کہ گھر والے بھی اس سے ڈرتے ہیں. اور اس سے زیادہ خطرناک اس والے حصے کا اگلا حصہ ہے. امام فرماتے ہیں کہ یہ شخص قیامت میں کتے کی طرح اٹھایا جائے گا، خاص طور پہ جو گھر میں بد زبان ہوگا. باہر تو انسان پھر بھی تھوڑا کر لیتا ہے نا کہ لوگ کیا کہیں گے، گھر کے اندر آدمی خیال نہیں کرتا. اور سب سے زیادہ امتحان انسان کا گھر کے اندر، زوجہ کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ. کنٹرول یہی ہے. باطن اگر صحیح نہیں ہے، عبادت کہاں لے کے اڑے گی آپ کو، کہاں لے کے جائے گی آپ کی یہ عبادت اگر باطن آپ کا ٹھیک نہیں ہے. آخری چھٹا گروہ امام فرماتے ہیں کہ اس کی تشبیہ بھیڑ کی طرح ہے. بھیڑ جس کے کھال سے بھی، جس کے گوشت سے بھی، جس کی ہڈیوں سے بھی لوگ استفادہ کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو امام فرماتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان والے لوگ ہیں. جو شر پسند ہیں وہ ایمان والوں کو ایسے استعمال کرتے ہیں. اب یہ 6 کیٹیگری بہرحال میں نے خلاصتاً آپ کی خدمت میں بیان کی. یہ اصل میں انسان کا باطن ہے. باطن جو آپ کرتے ہیں، آپ کا باطن اسی شکل میں ڈیزائن ہو جاتا ہے. اور جب انسان مرے گا تو یہی باطنی شکل اس کی جائے گی. یہ نہیں جائے گا یہاں اوپر اتنے اچھے پرفیوم لگا کے گھوم رہے ہیں نا، یہ نہیں جائے گا صاحب. خوشبو وہ جائے گی جو اندر ہوگی. تو بہتر ہے اندر کو خوشبودار کرنے کے لیے ایک صلوات بھیج دیں. محمد والے صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. وزان محترم، بہرحال انسان اہل بیت کی بارگاہ میں رجوع کرے. ایک شخص بہت بڑے عالم دین کی خدمت میں تہران میں حاضر ہوا اور کہا کہ ہمارا بھائی جو ہے وہ بہت غلط کام، چوری ڈاکے، جو غلط کام ہے وہ کرتا ہے. ہم نے بہت کوشش کی، وہ ٹھیک نہیں ہو رہا. تو ہم نے اس کی شادی کر دی کہ شاید ٹھیک ہو جائے، لیکن کوئی فرق نہیں پڑا. آپ عالم ہیں، آپ دعا کریں یا آپ کہیں تو ہم اس کو آپ کے پاس لے آئیں، آپ نصیحت کریں، آپ کی بات اثر کر جائے. تو عالم دین کہتے ہیں جب اتنا تم نے کچھ کر دیا تو میری بات بھی کوئی نصیحت نہیں کرے گی. کہا ایسا نہیں کریں، بہرحال ہمارا بھائی ہے، ہم کیا کریں. تو ان کا ایسا کرو، اس کو تم کربلا لے جاؤ، زیارت میں کربلا لے. اگر یہ وہاں اس کی آنکھ میں آنسو آ گیا تو پھر تم میرے پاس لے آنا. اگر آنسو آ گیا. کافی عرصہ گزر گیا. کافی عرصے کے بعد وہ جوان پھر عالم دین کی خدمت میں آیا تو کہا کہ ہم اپنے بھائی کو کربلا لے کے گئے، کچھ نہیں ہوا. جب ہم کربلا میں ہوئے، بین الحرمین تک کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن جیسے ہی وہ امام حسین علیہ السلام کے حرم میں داخل ہوا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گیا. یہاں تک کہ جب وہ زری تک پہنچا تو وہ ایسے رو رہا تھا جیسے کوئی بچہ روتا ہے. شرط یہی ہے. آیت اللہ بہجت فرماتے تھے نا کہ امام حسین کے حرم میں جانے، یعنی آپ کو کیسے پتہ چلے گا امام نے آپ کو اجازت دی ہے. کہا اگر تمہاری آنکھ میں آنسو آ جائے تو سمجھ جاؤ امام حسین نے تمہیں اجازت دے دی ہے. کہا وہ اتنا رویا، اتنا رویا. تو عالم دین کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بس اب اس کو لے آؤ، کیونکہ اب اس کے اندر نور چلا گیا. تو کہا قبلہ ضرورت نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا جب وہ وہاں رو رہا تھا نا تو ہم نے اس کو وہیں زری کے پاس ہی بول دیا کہ دیکھو تمہیں امام حسین کی قسم، آج کے بعد یہ سارے کام چھوڑ دو. اور اس نے وہیں عہد کیا اور وہ اپنے عہد پر قائم ہے. امام حسین نہیں پوچھتے کون ہو، پہلے کیا کرتے تھے، پورا سال تم نے کیا کیا، نہیں پوچھتے. کہتے ہیں بس آ جاؤ، آ جاؤ. باقی بدلنا امام حسین کا کام ہے. اس لیے کہتے ہیں نا مجلس کسی فرقے کی نہیں ہے، یہ انسانیت کی بقا کی مجلس ہے. اگر امام حسین نہ ہوتے تو آج ہدایت نہیں ہوتی، نہیں ہوتی ہے سرکار نے. مگر امت نے امام حسین کے ساتھ کیا کیا، کیا کیا.
کہ امام کا بیٹا 35 سے 40 سال گریا کرتا رہا۔ عزیزان محترم، بہرحال ایام شہادت ہے، امام کے ہے، امام سے توسل کرتے ہیں اور آگے کی طرف۔ عزیزان محترم، روز عاشور بیان کرتے ہیں کہ امام حسین وداع کرنے اپنے بیٹے کے خیمے میں گئے۔ امام سجاد مریض ہے، غش کی حالت ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ امام نے کہ جب امام سجاد نے امام بابا کو دیکھا نا تو ماتھے پہ خون تھا، حالت ایسی تھی۔ کہا بابا یہ کیا ہوا؟ کہا بس بیٹا اسد دشمن ہے اور ہم۔ کہا بابا مگر بھائی علی اکبر کہاں ہے؟ کہا بیٹا علی اکبر تو سب سے پہلے چلا گیا۔ کہا تو چچا حبیب ابن مظاہر؟ کہا بیٹا وہ بھی چلے گئے۔ امام سجاد تھوڑا اس میں آئے، ہوش میں بیان کرتے کہ امام نے کہا تو پھر چچا عباس؟ تو امام نے کہا بیٹا میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت خیموں میں یا ایک میں مرد ہوں یا ایک آپ۔ عزیزان محترم، امام نے اس حالت میں نہ جانے کیسے وقت گزارا۔ بیان کرتے ہیں نا، امامت جب ملی امام سجاد کو، امامت جب ملی تو بعض یہی بیان کرتے ہیں کہ پہلا سوال امامت کا کیا تھا؟ جناب زینب نے پوچھا بیٹا کیا خیموں میں جل کے مر جائیں؟ اللہ اکبر، کیوں نہ روئے سجاد؟ کتنی بڑی مصیبت تھی، خیموں میں جل کے مر جائیں یا باہر نکلے؟ پھر عزادارہ نے باہر نکل کر کیا ہوا آپ کے سامنے۔ 11 محرم کو لٹا ہوا کارواں مقتل کے پاس سے گزارا گیا۔ بدنوں کی حالت ایسی تھی کہ گھوڑوں کے قدموں نے پامال کیا۔ باقاعدہ سب لاشیں بھی گھر گئیں، دوبارہ گھوڑوں کی نالیں نہیں لگائی گئی۔ واللہ عالم کیسے ظالم لوگ تھے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے بدنوں کو ساتھ کیا ہوا۔ محترم، کسی نے کہا اس وقت جب یہ ہو رہا تھا، کہا آہستہ بولو کہیں قاسم کی ماں نہ سن لے، کیونکہ جناب قاسم کا بدن 2 دفعہ پامال ہوا۔ بس وہی حالت ہے۔ 11 محرم کو جب یہ گزرا کارواں، ماؤں نے، کیونکہ شام غریبہ جب ہوئی تو اندھیرا ہو چکا تھا، خیام جل گئے تھے، نہیں پتا تھا بدنوں کی حالت کیسی ہے۔ 11 محرم کو جب بدنوں کو دیکھا نا، گر پڑی مائیں، گر پڑی۔ جناب زینب نے بھی اپنے آپ کو نیچے گرا دیا، گریا کیا۔ اللہ اکبر۔ بعض بیان کرتے ہیں خاک میں، تیروں میں بدن پہچانا نہیں جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ بی بی زینب نے کہا مجھے حسین کی خوشبو نے بتایا یہ بدن حسین کا ہے، جسے چکیاں پیس کر ماں نے پالا تھا، جسے پیغمبر نے اپنے دوشت پر بٹھایا تھا، یہ بدن حسین کا ہے۔ اور کیسا بدن تھا، اللہ اکبر۔ مقاتل میں بیان ہوتا ہے نا، جناب زینب کہتی ہیں کہ وہ، یعنی یہ
حاضل حسین، یہ حسین ہے جس کے بدن کے اعضاء ٹکڑے ٹکڑے، جس کے بدن پہ خون غلطیتا ہوا حسین، خاک جس بدن کو چھوتی ہوئی جا رہی ہے حسین، ایسی حالت تھی بدن کی۔ عزاداران محترم، بہن کے لیے بڑا سخت تھا۔ اس سے اور بڑی مصیبت باز بیان کرتے ہیں، بس آخری جملے میں مسائل پورے نہیں پڑھ پاؤں گا، ایک اور جگہ پہنچنا ہے۔ عزاداران محترم، مصیبت تو مصیبت ہے، تھوڑی سی بھی بیان ہو۔ عزاداران محترم، بیٹیوں والے ہیں، میں بعد میں مسائل پڑھوں گا، لیکن اس حالت میں جب جناب زینب گریہ کر رہی تھی نا، تو ایک چھوٹی سی بچی آئی، وہ بچی جو اپنے بابا کے سینے پہ سوتی تھی، وہ بچی، وہ جو سینے پہ سوتی ہو، اسے تو پتا ہوتا ہے نا سینہ کیسا ہے، لیکن جب اس نے بھی 11 محرم کو یہ بدن دیکھا تو اس نے اپنی پھوپھی سے یہی پوچھا، پھوپھی جان یہ کس کا بدن ہے؟ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ماتم حسین۔